آج کی کہانی ایک بوڑھے لکڑہارے کی اور اس کی 3 نیک اور محنتی لڑکیوں کی ہے۔ یہ کہانی غریبی، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا خوبصورت پیغام دیتی ہے۔ تینوں ہی بیٹیاں نہایت ہی شرمیلی، اخلاق اور بے حد ادب والی تھیں۔ محمد یوسف چینل کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک سچی، دل کو چھو لینے والی اور اللہ کی نعمتوں سے بھری واقعات اور کہانیاں لے کر آئیں جو سچ میں اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو چکے ہیں۔ دور دراز گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیوی بہت پہلے ہی گزر گئی تھی۔ ان 3 بیٹیوں کی لکڑہارے نے اکیلے ہی پرورش کی۔ لکڑہارا دن بھر جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور گاؤں کے پاس والے شہر میں جا کر بھیجتا، اور جتنے پیسے ہوتے ان سے کچھ راشن لے کر وہ گھر لے کے جاتا اور اپنی بیٹیوں کو جا کر دیتا۔ اتنے تھوڑے سے راشن سے اس کی بیٹیاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا بناتی ہیں۔ ایک دن لکڑہارے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کافی دن تک وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں نہیں کاٹتا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جتنا بھی راشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کی بیٹیوں نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہی جا کر لکڑیاں لے کے آنی چاہیے، کیونکہ اب بھی ابو نہیں جا سکتے، ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ہمیں جانا ہوگا اور کچھ لکڑیاں لے کر شہر جا کے بھیجنی ہوگی۔ پھر ان تینوں بہنوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بیٹی گھر میں اپنے بابا کی خدمت کے لیے بیٹھی اور 2 بڑی بہنیں جا کر جنگل میں لکڑیاں لینے لگی۔ جب وہ جنگل میں جانے لگی تو راستے میں سانپ، بچھو اور عجیب عجیب قسم کے جانور ملے۔ ان کے دل میں اللہ کا بھروسہ اور کچھ کرنے کا جنون تھا۔ ان کو پتا تھا اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہم گھر کچھ نہیں لے کے جائیں، ہم سب بھوکے ہی مر جائیں گے۔ ان کو یقین تھا اور وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھی، کچھ لکڑیاں لے کر پاس کے شہر میں جا کر بیچ دی اور ان سے جتنا ہو سکا وہ راشن لے کر آئیں۔ کچھ دن ایسے ہی چلا، ابھی تک لکڑہارے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی تھی۔ ان بہنوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن پھر سے دونوں بہنیں جا رہی تھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ ان کو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت تھکی ہوئی تھی اور پیاسی تھی۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر اس کی بڑی بیٹی نے، جو اس کے پاس پانی تھا، اس نے اس بوڑھی عورت کو جا کر پلایا، کیونکہ پاس کوئی بھی پانی یا ندی نہیں تھی، اس وجہ سے دور تک پانی نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے اپنا جو پانی ساتھ لے کر آئی تھی اس کو پلا دیا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ ہم کیا پئیں گے، ابھی ہم جنگل میں آئے، ابھی تو ہمیں لکڑیاں کاٹنی ہے، ابھی تو ہمارے بہت ٹائم پڑا ہے۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اپنا پانی اس عورت کو پلایا۔ وہ عورت خوش ہوئی اور ان کو بہت دعائیں دینے لگی۔ وہ لڑکیاں اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ دیر بیٹھی جب تک وہ بوڑھی عورت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس بوڑھی عورت نے ان کو بہت دعائیں دی کہ اللہ کبھی بھی تم لوگوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، تمہاری برکت عطا کرے کہ جنگل میں بچھو، سانپ اور عجیب عجیب قسم کے جانور ہے، اور ہمارے بابا اس مشکل راستے سے آتے ہیں، شام تک یہاں پر لکڑیاں کاٹتے ہیں اور شہر جا کر بھیجتے ہیں۔ وہ لڑکیاں مایوس ہو جاتی ہے اور اپنے بابا کے لیے رونے لگتی، کیونکہ لکڑہارا بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، اس کی بیٹیوں کو رونا آتا ہے۔ جب اس کی بیٹیاں لکڑیاں بیچ کر گھر جاتی ہیں تو اپنے بابا کو گلے لگا کر بہت روتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہو جبکہ آپ بوڑھے اور بیمار ہو۔ اسی رات اس کے باپ کو ایک فرشتہ خواب میں آتا ہے، اللہ نے تمہارے رزق میں برکت عطا کی ہے تمہاری بیٹیوں کی نیکی کی وجہ سے، اور تمہیں صحت عطا کر دی ہے۔ اور صبح ہوئی تو وہ لکڑہارا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس دن لکڑہارا پھر سے جا کر اپنے کام پر لگ گیا۔ اسی دن اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ کام پر گئیں۔ انہوں نے ضد کی کہ ہم ہمیشہ جاتے، آج بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اس طرح ان تینوں نے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر لی۔ یہ لوگ جا کر شہر میں بیچنے لگے۔ ایک امیر آدمی نے ان سے اللہ کے حکم سے ساری لکڑیاں خریدی۔ وہ آدمی امیر بھی تھا لیکن بہت نیک انسان تھا۔ لکڑہارے کی بیٹیاں جب بازار میں جاتی لکڑیاں بیچنے کے لیے تو ایک امیر آدمی ہمیشہ ان کو دیکھتا
ان کی محنت سے متاثر ہو گیا کہ ایک نیک گھر کی لڑکیاں کیسے جا کر محنت سے کام کر رہی ہیں، بازار آ رہی ہیں اور ادب اور احترام سے کیسے بازار میں اپنا کام کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اس امیر آدمی کو لکڑہارے کی بڑی بیٹی پسند آ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ان کو آتے جاتے دیکھتا تھا، لیکن کبھی بھی ان کے خلوص کی وجہ سے ان سے راستے میں بات نہیں کی۔ اسے لگا کہ جب ان کا کوئی آدمی یا ان کا کوئی بڑا ان کے ساتھ آئے گا تو وہ ان سے ان کے رشتے کی بات کرے گا۔ وہ امیر آدمی دیکھتا ہے کہ آج ان لڑکیوں کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آیا ہے۔ جب وہ امیر آدمی لکڑہارے سے بات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ان کا باپ ہے، اور وہ آدمی اپنے رشتے کی بات کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد لکڑہارا بھی ہاں کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی بڑی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی دوسری دونوں بیٹیوں کی بھی نیک گھروں میں شادی کر دی۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہ سوچ کر دوسروں کے لیے سوچے۔ لکڑہارے کی بیٹیوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ ہم جنگل میں ہیں، اگر ہم کافی دیر تک لکڑیاں کاٹتے رہے، ہمیں پیاس لگی، دور تک پانی نہیں ہے تو ہم کیا پئیں گے۔ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنا پانی اس بوڑھی عورت کو دیا، اور کیسے اللہ نے اس بوڑھی عورت کی دعا قبول کر لی اور ان کو راتوں رات امیر بنا دیا، کیسے فقیر سے بادشاہ بنا دیا، کیونکہ رب نہ جانے کس بات میں راضی ہے۔ اس طرح لکڑہارے کی اور اس کی بیٹیوں کی زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جس حال میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب ہے، جب چاہے ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو محمد یوسف اسلامک ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنی رائے کے لیے کامنٹ ضرور کرنا کہ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی۔